نوکری کے لیے وظیفہ۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی روزی کو فراخ کر دیا جائے یا وہ چاہے کہ اس کو اچھی نوکری مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا اسم اعظم پڑھے، اور وہ اسم اعظم یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ماؤں کی نافرمانی کرنے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے، بخل کرنے اور دست سوال دراز کرنے کو تم پر حرام قرار دیا ہے، اور فضول باتیں کرنے، لوگوں کے احوال جاننے کے لیے زیادہ سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو تمہارے متعلق ناپسند فرمایا ہے۔ تہجد کی توفیق۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا، حضرت دعا کریں تہجد کی توفیق مل جائے۔ فرمانے لگے، اے دوست، تم دن کے اعمال ٹھیک کر لو، رات کے اعمال کی توفیق اللہ تمہیں خود دے دے گا۔ ہمارا جسم دنیا کے کاموں کے لیے راتوں کو کتنی دفعہ جاگا ہوگا، ہم ان راتوں کی تعداد بھی نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے لیے راتوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کی قدر۔ اگر زندگی میں محبوب سے اقرار محبت کرنا ہو تو کلمہ پڑھو، اگر زندگی میں محبوب سے باتیں کرنا ہو تو نماز قائم کرو، اگر زندگی میں محبوب کے لیے کھانا پینا چھوڑنا ہے تو روزہ رکھو، اگر زندگی میں محبوب کے لیے مال خرچ کرنا ہے تو زکوٰۃ دو، اگر زندگی میں محبوب کے گھر کے چکر لگانا ہو تو حج کرو، اگر زندگی میں محبوب پر جان لٹانا ہو تو جہاد کرو۔ قرآن میں آیا ہے، اور لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ طاغوت سے کیا مراد ہے؟ طاغوت لغت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا ہو۔ قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود اکائی و خدا بندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے۔ خدا کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی کے 3 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اس کی فرمانبرداری ہی کو حق مانے مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے، اس کا نام فسق ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے وہ اس کی فرمانبرداری سے اصولاً منحرف ہو کر یا تو خود مختار بن جائے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگے، یہ کفر ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مالک سے باغی ہو کر اس کے مالک اور اس کی رعیت میں خود اپنا حکم چلانے لگے۔ اس آخری مرتبے پر جو بندہ پہنچ جائے اس کا نام طاغوت ہے، اور کوئی شخص صحیح معنوں میں اللہ کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس طاغوت کا منکر نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نئی دلہن کا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے کہ آپ کو ایک گھر میں گنگنانے کی آواز سنائی دی جسے کوئی کچھ گا رہا ہو، اور وہ آواز ایک لڑکی کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے، دستک دی اور پوچھا گھر کے اندر کون ہے؟ تو وہ لڑکی امیر المومنین کی آواز پہچان گئی اور روب کی وجہ سے سہم گئی۔ وہ اتنا ڈر گئی کہ وہ جواب نہ دے سکی۔ اس کے جواب نہ دینے پر آپ نے ذرا ڈانٹ کر آواز دی کہ اس گھر کے اندر کون ہے؟ لڑکی اور زیادہ ڈر گئی اور کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہو گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ اندر کیا بات ہے۔ گھر میں داخل ہو کر معلوم ہوا کہ گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے اور اس کے علاوہ پورے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے لڑکی تو کون ہے اور کیوں گا رہی تھی؟ تجھے معلوم نہیں کہ اسلام نے عورت کی آواز کو بھی پردے کا حکم دیا ہے، اور تو اتنی زور سے بول رہی تھی کہ تیری آواز گھر سے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ کیا تو نہیں سمجھتی کہ تو ایسا کرنے سے گناہ گار ہوئی ہے؟ اب اس لڑکی نے جرأت کی۔ اسے بھی بھروسہ تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل کامل ہیں، میں جو کہوں وہ کبھی بھی جذبات میں آ کر فیصلہ نہیں کریں گے۔ لڑکی نے
نے کہا امیر المومنین اصل بات یہ ہے کہ میں نوجوان لڑکی ہوں اور بھرپور جوانی میں ہوں اور ابھی 15 دن پہلے میری شادی ہوئی ہے، میرا خامد بھی نوجوان ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فلاں جگہ پر فوج کے ساتھ بھیج دیا ہے، میں اس کی جدائی میں یہ عاشقانہ اشعار پڑھ رہی تھی اور کوئی بات نہیں تھی، نہ تو میں زانیہ ہوں اور نہ ہی بدکار ہوں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا لہجہ بتا رہا ہے کہ حقیقتاً بات یہی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور پوچھا اگر لڑکی کی شادی ہو اور نوجوان ہو اور اس کا خامد بھی نوجوان ہو اور دونوں میں جدائی کر دی جائے تو وہ کتنے دن تک جدا رہ سکتے ہیں؟ تو آپ کی زوجہ نے فرمایا 3 مہینے سے زیادہ وہ نوجوان لڑکی صبر نہیں کر سکتی، یہ الگ چیز ہے کہ اس کا دین مضبوط ہو، اس میں حیا ہو اور وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے گناہ سے دور رہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فی الفور حکم نامہ جاری کیا کہ جن شادی شدہ نوجوانوں کو جنگ پر بھیجا گیا ہے انہیں 3 مہینے کے اندر واپس کیا جائے اور ان کی جگہ دوسرے سپاہیوں کو بھیج دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ اس قانون پر آج تک عمل درآمد ہو رہا ہے۔ جو شخص یہ چاہے اس کی روزی کو فراخ کر دیا جائے یا وہ چاہے کہ اس کو اچھی نوکری مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا اسم اعظم یا باسط کو پڑھے جس کا مطلب ہے اے روزی فراخ کرنے والے۔ اگر کوئی شخص صدقے دل سے کسی بھی نماز کے بعد 313 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اسم اعظم یا باسط کو پڑھ لے انشاءاللہ اس کا نوکری کا بندوبست جلد از جلد ہو جائے گا۔ عمل کو تا حصول مراد روزانہ کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔